بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ کئی دنوں سے ہم آپ کے سامنے ایک مشہور نزاع اور اختلاف کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور وہ نزاع ہے اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان خلافت و امامت کے موضوع پر جو اختلاف ہے اس کے متعلق۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے میں یہ گزارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو یہ موقف ہے ان کے متعلق، اپنے مخالفین کے متعلق بہت سی باتیں ہمارے درمیان زبان زد عام ہیں۔ یہ یہودیت کی پیداوار ہیں اور یہ یہودیت کی سازش ہیں، ان کے جو فلاں عقائد ہیں وہ اس کے پیچھے اصل میں تانا بانا جو ہے وہ یہودیت کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کے جو افکار و نظریات ہیں ان میں انتہا درجے کا اندھیرا ہے، بہت زیادہ تاریکی ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر غور کیا جائے تو بہت سے معاملات میں وہ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ان پر جو فتویٰ آیا ہے وہ فتویٰ بھی جو ہے وہ جو الزامی اقدام ہے اس کی بنیاد پر آیا ہے، یعنی جب انہوں نے امت کے اکابرین کو نشانے پر لیا اور ہدف بنایا تو پھر ادھر سے بھی اس طرح کا جواب آیا، اور یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، اسی طرح کا ہی جواب ہونا تھا جس طرح کا اس طرف سے جواب آیا ہے۔ لیکن ایک بات اس کے باوجود بھی غور طلب ہے، یہودیت کی سازش ہے یا وہ یہود کے پر بردہ ہے یا ان کے عقائد میں خرابیاں ہیں، تو میرے بھائی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیت کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے ان کی ہدایت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بندوبست نہیں کیا اپنی طرف سے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ قوم بنی اسرائیل کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبی بھیجے ہیں؟ یہ قرآن کی گواہی ہے، اور انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، شہید کیا، اور بڑا پریشان کیا انبیاء کو، نبیوں کو۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے پے در پے نبی بھیجے ہیں قوم بنی اسرائیل میں، اور موسیٰ علیہ السلام کا احوال بیان کرتے ہوئے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حقائق بھی بیان کیے کہ بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا۔ تو قتل کے باوجود، یعنی اس قدر شدت اور اس قدر گمراہی کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس قابل سمجھا ہے کہ ان کی طرف انبیاء کو بھیجا جائے اور آسمان سے ان کے لیے کتابیں نازل کی جائیں، اور یہ ہوتی رہیں۔ تو کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم دعوت فکر دیں انہیں، اور انہیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں اور کرتے رہیں، کوشش کو ترک نہ کریں، لیکن اس بنیاد پر کہ ان کے اندر گمراہی ہے، ان کے اندر ان کی فکر میں اور ان کی نظر میں تاریکی ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے مخاطب ہوا جائے یا انہیں دعوت دی جائے، دعوت فکر دی جائے۔ میرے خیال میں یہ جو سوچ ہے نا، یہ سوچ قرآن اور حدیث کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، اور بعض اوقات وہ آپ کو اپنا وطن معلوف ترک کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، آپ پر دنگے مسلط کر رہے ہیں،
ان لوگوں کی فکر میں آپ نے اپنی جان کو پگھلا دیا ہے۔ یہ چیز کیا واضح کرتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، میں حد درجہ جو ہے ان کے متعلق اپنے دل میں ناراضگی رکھتا ہوں، اور حد درجہ میرے دل کے اندر نفرت پائی جاتی ہے، لیکن نفرت کرنا اور بات ہے اور ناراضگی اختیار کرنا اور بات ہے، اور دعوت فکر دینا، دعوت اصلاح دینا یہ اور بات ہے۔ تو ہم یہ دعوت اصلاح جو ہے یہ اسی سلسلے میں ہم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات ہیں وہ پیش کر رہے ہیں، کہ شاید کسی آدمی کو سمجھ آ جائے سن کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں، ہم نے لوگوں کو کیا بین سنا رکھی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں۔ آج کا خطبہ بھی جو ہے نا وہ اس حوالے سے انتہائی غور کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جولان گاہ عمل، یہ دنیا جو ہے یہ جولان گاہ عمل ہے نا، جس میدان کے اندر آپ نے عملی طور پر گردش کرنی ہے، اور پھر ایک دن یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے، یہ سارے کا سارا نظام ٹھپ ہو جانا ہے، اور دنیا کا سفر جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جانا ہے، سفر آخرت شروع ہونا ہے۔ تو آخرت کا جو پہلا سٹیپ ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے جو کچھ انسانوں نے لوگوں نے کیا ہوگا اس سب کچھ کا وہاں وزن کیا جانا ہے، چاہے کسی کی جو ہے نا وہ کسی کے دامن میں کوئی بڑی نیکی ہے یا چھوٹی نیکی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ نے فرمایا ایک چیز جو ہے، ایک چیز اس کو تولا جانا ہے، اس کا وزن کیا جانا ہے۔ تو اب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبہ نمبر 112، یہ جو نہج البلاغہ کے اندر خطبہ نمبر 112 ہے، اس کی روشنی میں یہ جو موقف ہے اور عقیدہ ہے اور نظریہ ہے کہ اللہ کی طرف سے امام مقرر کیا جاتا ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں خطبہ نمبر 112 کی روشنی میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الحمدللہ الواصل الحمد، سبحان اللہ، الحمدللہ واصل الحمد بالنعم، اس اللہ کی ساری تعریفیں ہیں کہ جس اللہ نے تعریفوں کو نعمتوں کے ساتھ ملا رکھا ہے، یعنی اپنے بندوں کو اس نے دعوت دی ہے کہ جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کی ہیں نا، مادی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، ان نعمتوں کے عوض، ان نعمتوں کے بدلہ میں تم نے میری تعریفیں کرنی ہیں۔ جو تمہیں یہ ساری نعمتیں دینے والا ہے وہ اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ تم لوگ اس کی تعریفیں کرو۔ نعمتوں کو، تعریفوں کو نعمتوں کے ساتھ ملایا ہوا ہے، اور والنعم بالشکر، اور نعمتوں کو شکر کے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ یعنی جب تم نعمتوں کے عوض اور نعمتوں کے بدلے میں جب تم اللہ کی تعریفیں کرو گے تو یہی دراصل اللہ وحدہ لا شریک کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر بلیغ کلام ہے، بہت ہی بلیغ کلام۔ نحمدہ علی آلائہ، پھر دیکھیں جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے نا، کلام کی جو بلاغت ہے وہ جو بلاغت کے آپ کو پہلے قدم پر حیران کر دیتی ہے، وہ بلاغت آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس بلاغت میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں نحمدہ علی آلائہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کی تعریف کرتے ہیں، کما نحمدہ علی بلائہ، جس طرح کہ ہم اس کی آزمائشوں پر اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں ہمارے اوپر نعمتوں کے ذریعے نوازش کرے تو ہم تب بھی اس کی تعریف کریں گے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں مبتلا کر دے تو ہم پھر بھی اس کی تعریفیں ہی کریں گے۔ اسی طرح ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں نعمتوں کے وقت بھی، کہ جس طرح کہ ہم آزمائشوں کے وقت اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔
وَنَسْتَعِينُهُ عَلَى هَٰذِهِ النُّفُوسِ، سبحان اللہ۔ اور ہم اللہ تبارک و تعالی سے ان نفسوں کے برعکس، ان نفسوں کے خلاف اس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کیوں؟ البتائی اما امرت بہی، کیونکہ یہ جو نفوس ہیں، یہ جو دل ہیں، یہ سستی کرنے والے ہیں ان چیزوں کے متعلق، ان اعمال کے متعلق جن اعمال کا ان کو حکم دیا گیا۔ سبحان، ایک ایک لفظ جو ہے نا، ایک ایک لفظ اتنا وزنی، اتنی بلاغت، اتنی فصاحت، اتنی فقاہت کہ بندے کا روح جو ہے، بندے کی روح تڑپ جاتی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان نفوس کے خلاف مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی تشریح فرما رہے ہیں، اسی کی وضاحت فرما رہے ہیں، اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم ان نفوس کے خلاف یا اللہ تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں جو نفوس ان چیزوں کے بارے میں، ان اعمال کے بارے میں سستی کرنے والے ہیں، تاخیر کرنے والے ہیں، دیر کرنے والے ہیں، کہ جن چیزوں کا، جن اعمال کا تو نے حکم دیا ہے۔ السراع الی ما نہیت عنہ، اور بہت جلدی کرنے والے ہیں یہ نفوس ان اعمال کی طرف کہ جن اعمال سے ان کو روکا گیا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ دیکھیں توحید کس قدر ہے، اس میں عاجزی کس قدر ہے، اپنی عاجزی اور فروتنی کس قدر ہے، اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت، اس کی کمال عظمت کس طرح بیان کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَنَسْتَغْفِرُهُ مِمَّا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ، اور ہم ان گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں جن گناہوں کی تعداد کو فقط اللہ کے علم نے گھیر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک لفظ جو ہے وہ روح اور ضمیر کو تربا کر رکھ دیتا ہے۔ ہم بخشش طلب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان گناہوں کی کہ جن گناہوں کو صرف اس کے علم میں نے گھیر رکھا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندوں کے جو گناہ ہیں، ان کے جو راز ہے درو پردہ ہے، ان راز ہے درو پردہ کو لوگوں پر جو ہے نا مخفی رکھا ہوا ہے، مگر اس کے علم نے ان گناہوں کو گھیرا ہوا ہے، ان گناہوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس آدمی نے کس وقت کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَحْصَاهُ كِتَابُهُ، اور ان گناہوں کو نامہ اعمال نے شمار کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے، ان کا احصاء کر رکھا ہے۔ علم غیر قاصر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ایسا علم ہے کہ جس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوتاہی اور کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ وَكِتَابٌ غَيْرُ مُغَادِرٍ، اور نامہ اعمال ایسا ہے جو کسی گناہ کو شمار کیے بغیر چھوڑنے والا نہیں ہے۔ وَنُؤْمِنُ بِهِ إِيمَانَ مَنْ آیَنَ الْغُیُوبَ، سبحان اللہ۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس طرح ایمان رکھتے ہیں، اس شخص کے ایمان رکھنے کی طرح کہ جس نے غیب کی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ سبحان اللہ۔ جس نے غیب کی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اس طرح ہم اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَوَقَفَ عَلَى الْمَوْعُودِ، اور وہ وعدہ کی ہوئی چیزوں کے بارے میں آگاہ ہو چکا ہو، واقف ہو چکا ہو، اس بندے کی طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان وہ کیسا ہے؟ نفع اخلاص ہو شرکا، جس کے خالص ہونے نے، سبحان اللہ، جس کے خالص ہونے نے شرک کو دور پھینک دیا ہے۔ ایسا ایمان کہ جس ایمان کے خلوص نے شرک کو دور پھینک دیا ہے۔ وہ یقین ہو شک کا، اور اس کے یقین نے شک کو دور پھینک دیا ہے۔ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
عبدہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ شہادتین تشہدان، اللہ اللہ اللہ، سارا اختلاف جو ہے نا ان کے درمیان اور ہمارے درمیان عقیدہ امامت و خلافت کے لحاظ سے اس سارے کے سارے اختلاف کے خرمن کو بھسم کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اگر کوئی غور کرے تو میرے بھائیوں، یہ جاگیر کی لڑائی نہیں ہے، یہ مال و دولت کی اور جاہ و جمال کی لڑائی نہیں ہے، یہ ملکی اور ریاستی لڑائی نہیں ہے۔ یہ اختلاف اور نزاع جو ہے یہ ہے شریعت کے پیش نظر، اس وجہ سے اختلاف ہے۔ تو اس اختلاف کو ہم جو قرآن اور حدیث اور شریعت کے جو مآخذ ہیں ان پر پیش کریں۔ اللہ اللہ خیر صلاح، اپنے بڑوں سے پوچھیں، یہ ہمارے بڑے نہیں ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس قدر وہ جو ہے نا وہ نکھار رہے ہیں باتوں کو، کس قدر نکھار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، فرما رہے ہیں کہ یہ دو شہادتیں جو ہیں، یہ دو شہادتیں یعنی اللہ کی توحید کی شہادت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، یہ دو شہادتیں وہ شہادتیں ہیں تسعدان القولا، جو کہ بات کو بلند کرتی ہیں، جو کہ بات کو بلند کرتی ہیں۔ یعنی تم نے جو اقرار کیا ہے نا اللہ کی شریعت کا، اللہ کی توحید کا، اللہ کے رسول کی رسالت کا، اس کے علاوہ انبیاء کا، اور اس کے علاوہ آسمانی کتابوں کا، اس کے علاوہ جو ہے وہ فرشتوں پر ایمان لانے کے حوالے سے، یہ جتنے بھی تمہارے اقرارات ہیں ان تمام اقرارات کو یہ دو شہادتیں مزید بلند کر دیتی ہیں۔ وَتَرْفَعَانِ الْعَمَلَ، اور یہ دونوں شہادتیں جو ہیں یہ عمل کو اونچا کر دیتی ہیں، یہ عمل کو اونچا کرنے والی ہیں، یہ تمہارے عمل کو بلند کرنے والی ہیں، اونچا کرنے والی ہیں، تمہارے عمل کو بارگاہ عزتی میں مبرور بنانے والی ہیں، مبروک بنانے والی ہیں، بابرکت بنانے والی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں لا یخف میزان توزعان، جس میزان کے اندر یہ دو شہادتیں رکھ دی جائیں، لا یخف، وہ میزان کبھی ہلکا نہیں ہو سکتا۔ ولا یثقل میزان ترفعان عنہ، اور جس میزان سے یہ دونوں شہادتیں اٹھا لی جائیں وہ میزان کبھی وزنی نہیں ہو سکتا۔ بات ہی انہوں نے ختم کر دی ہے۔ کوئی اگر سوچے، کچھ سمجھے تو اس ایوا میں جہاں حسن ہے، تزئین ہے، زیبائش ہے تو فقط ایک دکھی روح کی گنجائش ہے۔ میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، اگر یہ عقیدہ امامت و خلافت من جانب اللہ متعین ہوتا، اور یہ وہ خطبہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اہل تشیع میں سے جن لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اذان کی ہم اندر جو ہم تیسری شہادت دیتے ہیں، یا تشہد کے اندر جو ہم تیسری شہادت دیتے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، اس طرح کے وہ الفاظ جو بولتے ہیں، وہ خلیفۃ بلا فاصل، جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے نا کہ اس تیسری شہادت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ اسی خطبے کی بنیاد پر انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر خلیفہ من جانب اللہ مبعوث ہوتا، اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوتا، تو اس کی جو شہادت ہے، اس کی امامت کی شہادت، اس کی خلافت کی گواہی ہمارے لیے لازمی ہوتی، اور وہ گواہی جو ہے وہ ان دو شہادتوں کے ساتھ، وہ تیسری گواہی بھی ان کے ساتھ نہ تھی ہوتی، ان کے ساتھ موجود ہوتی، اور وہ بھی میزان میں رکھی جاتی۔ کیونکہ آپ لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اصول کافی اٹھا کر دیکھیں، تہذیب الاحکام اٹھا کر دیکھیں، من لا یحضرہ الفقیہ اٹھا کر دیکھیں، الاستبصار اٹھا کر دیکھیں، اور جو مسائل و فتاوی کی کتابیں ہیں وہ اٹھا کر دیکھیں۔ اور آپ لوگوں نے
یہ لکھا ہے کہ جو یہ نہیں تسلیم کرتا کہ امام اللہ کی طرف سے منعقد ہوتا ہے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس کا تو مطلب ہوا پھر یہ امام کی شہادت، اس کی امامت کی شہادت، اس کی خلافت کی شہادت بھی ہمارے لیے اسی طرح لازمی ہوتی جس طرح کہ اللہ کی توحید کی شہادت ہمارے لیے لازمی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت ہمارے لیے لازمی ہے، تو یہ تیسری شہادت بھی لازمی ہوتی ہمارے لیے، یہ شہادت اس کا زبانوں سے اقرار کرنا۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں دو ہی شہادتیں ہیں بس جو کہ میزان میں رکھی جانی ہے، جس میزان میں یہ رکھ دی گئی اس میزان، وہ میزان کبھی ہلکا نہیں ہو سکتا، اور جس میزان سے یہ دو شہادتیں منہا کر دی گئی، اٹھا دی گئی، وہ میزان کبھی بوجھل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوچنے کی توفیق